کیا یہ بات حقیقت ہے کہ ایکروپولس کو آج سے ہزاروں سال قبل ایتھنا کے لیے بنایا گیا تھا؟ اور یہ ایتھنا آخر کون تھی جسے ایکروپولس کے لوگ گوڈیس آف وزڈم کہتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایکروپولس کی ناقابل یقین ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا، تو میرے ساتھ آخر تک بنے رہیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ایکروپولس ایک قدیم قلعہ ہے جو یونان کے شہر ایتھنز میں موجود ایک چٹان کے اوپر واقع ہے۔ ایکروپولس کی ایک طویل اور دلچسپ ہسٹری موجود ہے جو کہ 2500 سال پرانی ہے۔ یہ قلعہ 1500 قبل مسیح میں مائسینین کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں ایتھنز نے اس قلعے کو ایک مذہبی مرکز میں تبدیل کر دیا جب وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھے۔ ایکروپولس کو کئی وجوہات کی بنا پر بنایا گیا تھا۔ بنیادی طور پر اسے ایک مذہبی مرکز کے لیے تعمیر کیا گیا۔ قدیم زمانے میں ایکروپولس ایتھنز کی ایک سرپرست خاتون ایتھنا کے لیے عبادت گاہ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس وقت کے لوگ ایتھنا کی عبادت کرتے اور اسے اپنا خدا مانا کرتے تھے۔ ایتھنا زیوس کی بیٹی تھی جو اپنی ذہانت، حکمت اور فوجی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھی۔ اسے اکثر تصویروں میں الو کے ساتھ دیکھا گیا ہے جو کہ حکمت کی علامت ہے۔ قدیم یونان میں ایتھنا کی بڑے پیمانے پر تعظیم کی جاتی تھی اور اسے گوڈیس آف وزڈم بھی کہا جاتا تھا۔ ایکروپولس جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ ایتھنز کے سنہری دور میں 5ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ صرف ایکروپولس ہی ایک مشہور اسٹرکچر نہیں ہے بلکہ ایکروپولس کے اندر کئی مختلف اقسام کے اسٹرکچر بنائے گئے ہیں جن میں پارتھینن، پروپیلیا، ایریکتھینن اور گوڈیس ایتھنا نائک کا ٹیمپل بھی شامل ہے۔ یہ سارے اسٹرکچر گوڈیس ایتھنا کی تعظیم کے لیے بنائے گئے تھے جو ایتھنز کی سرپرست گوڈیس تھی۔ پارتھینن کی تعمیر 438 قبل مسیح میں مکمل ہوئی اور یہ اسٹرکچر ایکروپولس میں موجود سب سے مشہور اسٹرکچر تھا۔ پارتھینن کو دو مشہور آرکیٹیکٹ ایکٹینس اور کیلیکریٹ نے ڈیزائن کیا اور اسکلپچر ڈیزائنر فیڈیس نے اس وسیع و عریض اسٹرکچر کو مجسموں سے سجایا تھا۔ پارتھینن ایتھنا کے مندر کے طور پر کام کرتا تھا اور اس میں سونے اور ہاتھی کے دانت سے بنا ہوا ایتھنا کا ایک بڑا سا مجسمہ موجود ہے۔ ایکروپولس پر موجود دیگر اسٹرکچر بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہیں، جیسا کہ پروپیلیا ایک یادگار گیٹ وے تھا جو ایکروپولس میں ایک داخلی دروازے کے طور پر کام کرتا تھا، جبکہ ایریکتھینن ایک ٹیمپل تھا جس میں کئی فرقے کے لوگوں کے مجسمے موجود تھے۔ 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے موت کے بعد ایکروپولس ایک اہم مذہبی اور ثقافتی مرکز کے طور پر جاری رہا، لیکن رومن دور میں یہ زوال کا شکار ہو گیا جب اس کے بہت سے اسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ پارتھینن کو 6 صدی عیسوی میں ایک عیسائی چرچ اور پھر 15ویں صدی عیسوی میں ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ 19 سینچری میں ایکروپولس یونانی حکومت اور بین الاقوامی اسکالر کی ٹیم کے زیر قیادت بحالی کے ایک وسیع منصوبے پر کام کرتا رہا۔ ایکروپولس کی بحالی کے کام میں کئی دہائیاں لگیں۔ ان میں کئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے اسٹرکچر کی تعمیریں نو کی گئی اور ان میں سے کئی اسٹرکچر جو بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے تھے انہیں ہٹا دیا گیا، جس کی وجہ سے اس جگہ کی اصل خصوصیات صحیح سے نمایاں نہ ہو سکی۔ آج ایکروپولس یونان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس نے ہزاروں سالوں سے ملک کی سیاسی اور ثقافتی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ شکریہ۔